سعودیہ عرب کے بہت بڑے بزرگ نے بتایا، اگر جلد شادی کروانا چاہتے ہیں تو روزانہ نماز عصر کے بعد یہ چھوٹی سی تسبیح پڑھا کرو۔ محترم ناظرین، ایک مسلمان کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ اپنا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھے، کیونکہ حاجت پوری کرنے والا، قسمت سنوارنے والا اور دلوں کے حالات بدلنے والا صرف اللہ رب العزت ہے۔ شادی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، جس کے ذریعے انسان اپنی زندگی میں سکون، محبت، رحمت اور پاکیزگی حاصل کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں نکاح کو بہت اہم خاص مقام حاصل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا۔ آج بہت سے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں شادی میں تاخیر کا شکار ہیں، بعض اوقات مالی مشکلات، بعض اوقات معاشرتی رسم و رواج، بعض اوقات غیر ضروری مطالبات، اور بعض اوقات قسمت کے فیصلے اس تاخیر کا سبب بنتے ہیں۔ ایسے حالات میں انسان پریشان ہو جاتا ہے اور جلد از جلد اچھے رشتے کی خواہش کرتا ہے۔ اس موقع پر سب سے بہترین رستہ اللہ کی طرف رجوع کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، گناہوں سے بچنا، والدین کی خدمت کرنا، صدقہ دینا اور دعا کرنا ہے۔ نماز عصر ایک عظیم نماز ہے جس کی خاص فضیلت احادیث میں بیان ہوئی ہے۔ جو شخص عصر کی نماز کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مستحق بنتا ہے۔ اگر کوئی شخص نماز عصر کے بعد اللہ کا ذکر کرے، درود پاک پڑھے، استغفار کرے اور اپنی جائز حاجت کے لیے دعا مانگے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ بہت سے علماء بیان کرتے ہیں کہ استغفار رزق، آسانیوں اور خیر و برکت کے دروازے کھولنے کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح درود ابراہیمی کی کثرت دل کی پریشانیوں کو دور کرنے، دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتی ہے۔ جو نوجوان یا والدین اپنی اولاد کی جلد اور اچھی شادی چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ دعا کریں: اے اللہ، ہمارے لیے نیک، صالح اور دیندار رشتہ مقدر فرما، ہمارے مشکلات آسان فرما اور ہمارے لیے خیر کے دروازے کھول دے۔ دعا کے ساتھ ساتھ عملی اسباب اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ رشتوں کے سلسلے میں مناسب کوشش کرنا، لوگوں سے رابطہ رکھنا، غیر ضروری شرائط کم کرنا اور دین و اخلاق کو ترجیح دینا بھی کامیابی کا اہم ذریعہ ہے۔ بعض لوگ صرف وظیفوں پر بھروسہ کر لیتے ہیں اور عملی کوشش ترک کر دیتے ہیں، جبکہ اسلام ہمیں دعا اور تدبیر دونوں کا حکم دیتا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، نکاح انسانی زندگی کا ایک نہایت مقدس، بابرکت اور اہم بندھن ہے۔ اسلام نے نکاح کو صرف ایک سماجی رسم یا دنیاوی ضرورت قرار نہیں دیا، بلکہ اسے عبادت، سنت اور پاکیزہ زندگی کی بنیاد قرار دیا ہے۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کی زندگی مختلف مراحل سے گزرتی ہے: بچپن، جوانی، بڑھاپا اور پھر آخرت کا سفر۔ لیکن جوانی کے مرحلے میں نکاح ایک ایسا موڑ ہے جو انسان کی زندگی کو نئی سمت عطا کرتا ہے۔ نکاح دو افراد کا نہیں بلکہ دو خاندانوں کا تعلق ہوتا ہے، دو دلوں کی محبت کا نام ہوتا ہے، دو روحوں کے درمیان اعتماد اور وفاداری کا ایک خوبصورت عہد ہوتا ہے۔ اسلام میں نکاح کو نصف ایمان کی تکمیل قرار دیا ہے، کیونکہ یہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، پاک دامنی عطا کرتا ہے اور ایک باوقار زندگی گزارنے کا رستہ فراہم کرتا ہے۔ شادی کا بندھن محبت، رحمت، سکون اور باہمی تعاون کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا: اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہاری درمیان محبت اور رحمت پیدا فرما دی۔ یہ آیت اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ نکاح کا اصل مقصد صرف ایک ساتھ رہنا نہیں بلکہ سکون، محبت اور رحمت کا حصول ہے۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی کمزوریوں کو برداشت کرتے ہیں اور زندگی کے نشیب و فراز میں ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں تو ان کا گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، اگر کوئی شخص روزانہ عصر کے بعد اول و آخر کے ساتھ 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ پڑھے اور پھر عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے نیک رشتے کی دعا کرے تو یہ ایک بہترین روحانی عمل ہے۔ اس کے ساتھ یہ تسبیح آپ نے عصر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنی ہے: ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیرن۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے، لیکن ہر دعا کی قبولیت کا وقت اس کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ کبھی انسان جلدی چاہتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتر وقت مقرر فرماتا ہے، اسی لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ امید، صبر اور یقین کے ساتھ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہیں برسوں تک مناسب رشتہ نہیں ملا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو بہترین رشتہ نصیب ہو گیا۔ اسی کے طرح کتنے لوگ مالی مشکلات کے باوجود شادی کے بعد خوشحال ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اگر وہ محتاج ہو تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح رزق اور برکت کا ذریعہ ہے، لہٰذا جو لوگ شادیوں میں تاخیر کی وجہ سے پریشان ہیں وہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، نمازوں کی پابندی کریں، والدین کی دعائیں حاصل کریں، حقوق العباد کا خیال رکھیں، استغفار اور درود پاک کی کثرت کریں اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کریں۔ اگر کوئی بزرگ کسی جائز تسبیح کی تلقین کرتا ہے تو اسے دعا اور ذکر کے طور پر پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اصل یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی آسانیاں پیدا کرنے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے خیر کا فیصلہ دیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس خیر کو روک نہیں سکتی، اور جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کے دروازے پر دستک دیتا ہے تو اس کی دعائیں کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سب نوجوانوں کو نیک، صالح اور بابرکت رشتے عطا فرمائے، ان کی زندگیوں میں سکون، محبت اور رحمت پیدا فرمائے، اور ہر جائز حاجت کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک سے گڑ گڑا کر اپنے اچھے رشتے کے لیے دعا مانگنی ہے۔ دعا مومن کا اختیار ہے۔ دعا وہ ذریعہ ہے جس سے انسان اپنے رب سے براہ راست بات کرتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے، یعنی دعا صرف مانگنا نہیں بلکہ بندگی کا اظہار ہے۔ دعا سے تقدیر بدلتی ہے، اللہ کے حکم سے مشکلات آسان ہوتی ہیں، دل کو سکون ملتا ہے اور بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ خاص طور پر رشتوں، نکاح اور اچھے نصیب کے لیے دعا بہت بڑی طاقت ہے۔ آپ نے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ مجھے ایسا نیک، سچا اور محبت کرنے والا رشتہ عطا فرما جو میرے دین اور دنیا دونوں کے لیے بہتر ہو۔ اے اللہ میرے لیے اچھا رشتہ آسان فرما دے، اور میری شادی میں جو بھی رکاوٹیں ہیں انہیں اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ اے اللہ مجھے نیک، با اخلاق اور سمجھدار شریک حیات عطا فرما اور میرے لیے سکون اور رحمت کا ذریعہ بنے۔ اے اللہ میرے نصیب کے دروازے کھول دے، میرے رشتوں کی تمام رکاوٹیں ختم فرما دے اور میرے لیے بہترین فیصلہ فرما۔ اے میرے رب ہمیں، ہماری بیویوں، شوہروں اور اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ اے اللہ میرے لیے وہ نصیب لکھ دے جس میں خیر ہو، برکت ہو اور میرے لیے دنیا اور آخرت میں بہتر ہو۔ اے اللہ میرے لیے بہترین انتخاب فرما اور مجھے رشتہ عطا فرما جو میرے حق میں بہتر ہو، چاہے میں اسے سمجھ نہ سکوں۔ محترم ناظرین، آپ نے یہ وظیفہ کرنے کے بعد دعا مانگنی ہے۔ اگر آپ اچھا رشتہ چاہتے ہیں تو دعا کے ساتھ نماز کی پابندی کریں، استغفار زیادہ کریں اور والدین کی خدمت کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے وقت پر بہترین عطا فرماتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔